فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ تو ہر شخص اپنا محاسبہ، اپنا احتساب خود کرے، کیونکہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ اکیلے کا ہے۔ کوئی اس دن یوم لا یغنی مولا عن مول شیئا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ ہم نے تو یہاں دوستیاں بنا رکھی ہے نا، بیوی میاں پر جان چھڑکتی ہے، شوہر بیوی پر جان چھڑکتا ہے، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، یہاں ہم نے دوستیاں بنا رکھی ہیں نا۔ لیکن یہ دوستیاں جو ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس دن بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، اپنی ماں سے، یہاں ماں کا کتنا بڑا درجہ ہے، لیکن وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ چکا ہے؟ دیکھیں بات تو ایسی ہے، جو سچی بات ہے وہ یہی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ مجھے تو دنیا کا دھوکہ نہیں لگا، تو یہ دراصل جھوٹ ہوگا، جو بھی یہ دعویٰ کرے گا، کیونکہ یعنی ہم سب کو دنیا کا دھوکہ لگ چکا ہے۔ یعنی آج کے مسلمان کو ظاہر کا دھوکہ لگ چکا ہے، اور اس کی دیکھیں علامات بالکل واضح ہیں کہ ہماری سوچ صرف دنیا تک محدود ہے۔ آخرت، قبر کی تیاری یا آخرت کے دن کا جو ہمارے یوم حساب ہمیں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ ہمارے خیال میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ لینا، یہ بات جو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ ہماری حاضری ہونی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اگر آپ کا یہ خیال نہ ہو، یعنی آپ کا اگر یہ یقین نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ چکا ہے۔ لیکن یہ بات میں قرآن سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ رحمان کی آیت ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈر گیا خافہ مقام اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اگر یہ خیال آپ کا نہیں ہے، یعنی یہ یقین نہیں ہے، یہ دیکھیں یقین ہوگا تو یہ تو بڑا بھاری کام ہے، یہ بہت بڑا، یعنی وہ کہتے ہیں نا، وہ بعض اوقات کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کی زندگی کے کون سا لمحہ جس میں آپ خوش ہوئے یا خفا ہوئے، مختلف یہ کہانیاں آتی رہتی ہیں۔ یہ بات جو ہے کہ ہم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ اس دن سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور یہ اجتماعی معاملہ نہیں ہے، یہ انفرادی معاملہ ہے۔ یعنی رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَيَأْتِينَا فَرْدًا، یہ میرے پاس اکیلا آئے گا، لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، آ گئے نا میرے پاس اکیلے، جیسے کہ میں نے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ تو اگر ایک بات میں کہہ رہا ہوں، اس پہ غور کیجیے، اگر یوم حساب کی حاضری آپ کے ذہن میں، یعنی آپ کا یقین میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ چکا ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہے، آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، آپ کی سوچیں بس ظاہر تک محدود ہوں گی، آپ کی خوشیاں ظاہر تک محدود ہوں گی، آپ کے غم ظاہر تک محدود ہوں گے، ظاہر بس آپ کے خیال، خواب و خیال میں صرف ظاہر ہوگا، آپ کی دعائیں بھی ظاہر کے لیے ہوں گی۔ تو یہ ساری علامات ہیں کہ آپ کو، کہ ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ چکا ہے۔ رب کے دربار میں حاضری، میں کہہ رہا ہوں اس وقت تو ہم تصور نہیں کر سکتے نا، لیکن یہ ہے کہ یہ بات یقینی ہے۔ تو یعنی وہ اگر ہم یہ تو میں دیکھیں اگر مگر کی بات نہیں ہے، اس میں ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ رب کے دربار میں سامنے میں رب کے سامنے اکیلے کھڑا ہوں گا، ہمیں یقین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یقین کی بات الگ ہے اور کہنے کی باتیں الگ ہیں۔
سنی سنائی پڑھی پڑھائی باتیں الگ ہے، لیکن ایک یقین کی بات ہوتی ہے، یقین کی بات مختلف ہے۔ تو اگر آپ کو یہ یقین آ گیا تو یہ بڑی بھاری بات ہے، اور یقین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کا دھوکے میں، یعنی دنیا کے فریب میں مبتلا ہیں، دنیا کا دھوکہ لگ چکا ہے۔ دیکھیں یہ تو ایک عام میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارا خیال بس دنیا تک ہے محدود، بس فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ تو ہر شخص اپنا محاسبہ، اپنا احتساب خود کرے، کیونکہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ اکیلے کا ہے۔ کوئی اس دن یوم لا یغنی مولاً عن مول شیئا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ ہم نے تو یہاں دوستیاں بنا رکھی ہے نا، بیوی میاں پر جان چھڑکتی ہے، شوہر بیوی پر جان چھڑکتا ہے، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ۔ یہاں ہم نے دوستیاں بنا رکھی ہیں نا، لیکن یہ دوستیاں جو ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس دن بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، اپنی ماں سے۔ یہاں ماں کا کتنا بڑا درجہ ہے، لیکن وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے وہاں پہ۔ تو دیکھیں سوچ سمجھ کے زندگی گزارنا بہتر ہے اس بات سے کہ ہم بے سوچے سمجھے زندگی گزار دیں۔ اور یہاں تو دیکھیں معاملہ ایسا ہے کہ ہم اس دنیا میں آ تو گئے لیکن ہم بے سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے، ایک بہت بڑا کارخانہ کسی سیٹ نے لگا لیا، 5 کروڑ روپے لگا دیے، اس میں ایک جنرل مینیجر کو اس نے اپوائنٹ کر لیا، 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ ہے اس کی، گاڑی ہے، گھر ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ وہ آ جاتا ہے کارخانے میں اور گھر میں بہت بڑا گھر ہے، 5 کنال کا گھر دے دیا ہے سیٹ صاحب نے اسے، اس میں بچوں کے لیے الگ وہ ہے، سوئمنگ پول الگ ہے، اور کھانے کھاپے سب کچھ فری ہے، رہائش کھانا پینا میڈیکل سب کچھ فری ہے۔ تو وہ آ جاتا ہے، وہ جب کارخانے میں اپنے گھر میں جاتا ہے کہتے ہیں یار یہ تو میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، بیوی بچوں کو لے آتا ہے، بس کھانے پینے میں لگ جاتا ہے، پروگرام بنانے، یعنی اس کو مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے اس کو اس کے بیلنس میں ڈال دیا مالک نے کہ یہ تمہاری ایڈوانس، تمہارے پاس ایڈوانس ہے یا جو بھی ہے، تو کہتا ہے پیسے ہیں، آؤ چلو نکل چلو سیر کے لیے، ادھر ادھر سیر سپاٹے کھابے یہ وہ۔ تو یہ ہماری صورتحال ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم زمین میں میرے نائب ہو، تم نے دین کو قبول کرنا ہے اور پھر اس دین کو آگے پہنچانا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارے لیے رسول کی ذات نمونہ ہے اور تم اور لوگوں کے لیے نمونہ۔ آج کا مسلمان بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں کہ اس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے کہ یہی دنیا ہے، اور اسی کے لیے پھر اس نے، یعنی یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، اتنے پیسے ہیں میرے پاس تو کچھ پیسے ایکسٹرا بھی ہونے چاہیے، ضرورت کے وقت کام آئیں گے، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ دنیا ہی کی دوڑ میں، دنیا ہی کو سمیٹنے کے خیال میں کوئی جو بھی ہے، جس کا بھی جتنا نصیب ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے دے رہا ہے، لیکن یہ خیال دنیا میں زندگی گزار ہے بنا سوچے سمجھے۔ دیکھیں آج کا میں مسلمان کی بات کروں، یہ بغیر سوچ سمجھ کے زندگی گزار رہے، نہ اللہ سے کوئی رابطہ ہے، نہ اللہ سے کچھ پوچھا ہے اس نے، نہ رسول سے پوچھا ہے، نہ قرآن سے اس کا رابطہ ہے کہ بھئی میں کون ہوں، کیا ہوں، کیوں ہوں، حالانکہ یہ تو بہت بڑی یعنی ذمہ داریاں اس پر ہیں۔ کسی اور مخلوق پر یہ ذمہ داری نہیں ہے جو حضرت انسان پر ہے۔ کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بغاوت کا اختیار دے کر نہیں بھجوایا، سب مخلوقات جو ہیں مجبور محض ہیں۔ سورج جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، لیکن وہ 1 سیکنڈ جو ہے فرق نہیں لا نہیں سکتا، جو بھی رفتار اللہ تعالیٰ نے اس کی۔ گرمی کی شدت آپ دیکھیں، مئی جون میں گرمی ہوتی ہے،
जनवरी दिसंबर जनवरी में सर्दी हो जाती है, तो वो बस अपने हिसाब से चल रहा है। मतलब इस तरह सारी चीजें रखें, हर मखलूक मजबूर है। ये सिर्फ हमें एक इख्तियार है बगावत का, और हम बगावत कर रहे हैं, हम बागी हैं अल्लाह के कानून से, दीन इस्लाम से, अल्लाह से और उसके रसूल से हमने बगावत का रवैया इख्तियार कर लिया है। बात करते हैं एक वक्फे की बात। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।